میں بھی میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں غنڈہ گردی کا راج ہو وہاں اس قسم کی حرکتیں روز کا معمول بن جاتی ہیں۔ اے مسٹر، کیا بات ہے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ میں اس غنڈے کی طرف دیکھ کر غرایا۔ اگر نہیں چھوڑوں تو کیا کر لو گے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے صرف ایک لمحہ توقف کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میرا گھونسا اس کے جبڑے پر لگا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن جلد آپ کو مل جائیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے میرا گھونسا اس کے جبڑے پر لگا۔ وہ کراتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ رجنی کا ہاتھ اگرچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا مگر رجنی بھی لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ میرا یہ حملہ اس گنڈے کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل فٹ پاتھ پر گرا۔ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے دوسرے گنڈے نے بڑی پھرتی سے چاقو نکال لیا اور چیختا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا، مگر ظاہر ہے میں غافل نہیں تھا۔ بڑی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ حملہ آور اپنی چونک میں آگے کو جھکتا چلا گیا۔ میں نے گھوم کر اس کے کولے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ کراتا ہوا منہ کے بل گرا۔ اس دوران پہلا گنڈا اٹھ کر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں پھرتی سے نیچے جھک گیا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ ایک بار پھر پشت کے بل گرا۔ اس مرتبہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور پھر وہ دونوں اٹھ کر بیک وقت حملہ آور ہوئے۔ وہ سڑک چھاپ گنڈے تھے، اسٹریٹ فائٹنگ میں بلا شبہ ماہر ہو سکتے تھے مگر ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بھی لکھن کی طرح طاقت استعمال کرنا چاہتے تھے۔ عقل تھی بھی تو اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تھے اور ایسے لوگوں سے نمٹنا تو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر آتے میں نے ان پر چھلانگ لگا دی اور ان دونوں کو ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ ان میں سے ایک کی کھوپڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی تھی اور وہ بری طرح چیخ اٹھا تھا۔ میں بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور انہیں اٹھنے کا موقع دیے بغیر ان پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ان میں سے ایک نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ پہلے تو میں ایک پیر پر ناچ کر رہ گیا، پھر لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ میری توقع کے عین مطابق ہمارے آس پاس سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ بڑی بارونق جگہ تھی مگر ایسے موقعوں پر لوگ دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور اس وقت بھی لوگ بہت دور دور کھڑے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ریسٹورنٹ کے دروازے میں بھی جمع تھے۔ مجھے وہ ویٹر لڑکا بھی نظر آ گیا جس نے ہمیں بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن رجنی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھی اور موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے میری پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میں کرا اٹھا لیکن دوسری ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی میں سنبھل گیا اور اٹھ کر ان دونوں کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، لیکن میں زیادہ دیر تک ان کی توازہ نہیں کر سکا۔ ایک بغیر چھت کی جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہمارے قریب آ کر رکی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بھیانک شکل والا ایک مشٹنڈا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی رنگت رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ تھی اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اس نے لباس بھی کالا ہی پہن رکھا تھا۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ پتلون، اس کے جسم اور لباس کی رنگت آپس میں اس طرح مل گئی تھی کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ جسم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور لباس کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے سیاہ چہرے پر چمکتی ہوئی آنکھیں اور سفید دانت بہت عجیب لگ رہے تھے اور دراصل رنگوں کے اس کنٹراسٹ نے اس کے چہرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی چین بھی چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کچھ بھی عجیب سا لگتا تھا۔ اس لڑکی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ رنگت گوری، چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ اس کا لباس بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اس حسینہ کے گلے میں بھی سونے کی چین تھی۔ اس کے بال گھنگریالے اور شہد کی رنگت کے تھے۔ مجموعی طور پر وہ خاصی حسین تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ذہن میں عجیب سا تصور ابھرتا تھا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ بھی اگرچہ موالیوں جیسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ جیپ رکتے ہی وہ آدمی بڑی پھرتی سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میری آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص دوڑا۔ یہ تمہارا پوچھ رہا تھا حکم، ان دونوں گنڈوں میں سے ایک نے جواب دیا، جبکہ دوسرے نے آ کر پشت کی طرف سے میری بائیں پکڑ کر گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لونڈیا بھی تھی، بھاگ گئی، اسی گنڈے نے کہا۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ جیپ سے اترنے والے موالی نے فوراً ہی مجھ پر پستول تان لیا۔ جیپ پر بیٹھے ہوئے روسیہ شخص نے میرے بارے میں اندازہ لگانے میں دشواری نہیں کی کہ وہ آتما رام تھا۔
ویٹر، لڑکے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آتما رام بہت خوفناک آدمی ہے۔ چہرے سے تو وہ کچھ بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ جیپ سے اتر آیا تو یہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچ کر بولا، کیا کام ہے مجھ سے؟ اور کون ہو تم؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے جواب دیا۔ ہم چائے پی کر باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے میری پتنی کو چھیڑا تھا۔ منع کرنے پر وہ مجھ سے الجھ پڑے۔ یہ جھوٹ بکتا ہے حکم، وہی گنڈا بولا۔ اگر وہ اس کی پتنی ہوتی تو اس کے ساتھ اس طرح چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ یہ اسے چھوڑ دو، آتما رام نے کہا۔ اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا وہ واقعی تمہاری پتنی تھی؟ وہ عورت ہے، پتنی کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اسے بھی تلاش کر لیں گے، اسے اندر لے آؤ۔ اس نے آخری جملہ اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کنکھیوں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکی بھی جیپ سے اتر چکی تھی۔ آتما رام کا وہ گنڈا، وہ مورخ میرے قریب آ گیا۔ اس کا پستول میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں گنڈے مجھے پکڑنے کے لیے پھر آگے بڑھے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ سکتے، میں نے بڑی پھرتی سے موالی کے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ اچھل کر 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ موالی کے لیے میری یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی، مگر پستول ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آ گیا اور وہ میری طرف لپکا۔ میں نے پستول کا ٹریگر دبا دیا، گولی اس کے گھٹنے پر لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ آتما رام، میں اس بھوت نما شخص کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ میں یہاں آیا تو کسی اور نیت سے تھا، مگر گڑبڑ ہو گئی۔ اپنے گرو سے کہنا میں بہت جلد اس سے ملنے والا ہوں، اور تم پکڑو اسے، آتما رام چیخا، یہ جانتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں پستول ہے۔ وہ دونوں گنڈے میری طرف لپکے۔ میں نے ان کے پیروں میں گولی چلا دی۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے رک گئے۔ حرام جادو، آتما رام چیخا، رک کیوں گئے؟ پکڑ لو اسے، اگر یہ بچ کر بھاگ گیا تو میں تم دونوں کی حالت بری کر دوں گا۔ وہ دونوں پھر میری طرف لپکے۔ ان کے ارادے خطرناک تھے، لگتا تھا وہ پستول کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ انہیں موت کا نہیں، آتما رام کا خوف تھا۔ میں نے پھر گولی چلا دی۔ یہ گولی ان دونوں میں سے ایک کے پیر میں لگی۔ وہ چیخ اٹھا۔ اس نے مجروح پیر کو اٹھا لیا اور ایک پیر پر ناچنے لگا۔ آتما رام چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ 2 آدمی ہوٹل کے دروازے سے نکل کر میری طرف لپکے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لمبا سا ایک تیغا تھا، جس کا بلیڈ آگے سے چاند کی طرح خم کھائے ہوئے تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کا یہ جارحانہ انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب میری پستول کی گولیاں بھی انہیں نہیں روک سکیں گی۔ میں نے ان کے پیروں میں ایک فائر کیا اور ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اب یہاں کھڑے رہنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ریسٹورنٹ سے چند گز آگے ایک گلی تھی۔ اس گلی میں مڑتے ہوئے میں نے ایک بار پھر پیچھے فائر کر دیے۔ تیسری مرتبہ ٹریگر دبایا تو ٹک کی آواز ابھر کر رہ گئی۔ میں نے پستول اس شخص پر کھینچ مارا۔ میرے قریب پہنچ رہا تھا۔ پستول اتفاق سے اس کے سر پر لگا اور وہ چیختا ہوا گر گیا۔ میں اس گلی میں دوڑتا رہا اور ریسٹورنٹ کے پیچھے ایک اور گلی میں نکل گیا۔ میرے پیچھے 2 آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں تیغا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں 2-3 گلیوں میں گھوم کر پچھلی طرف ایک اور سڑک پر نکل آیا۔ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند گز آگے فٹ پاتھ پر 4-5 پھول فروش عورتیں تختوں پر اپنی دکانیں سجائے بیٹھی تھیں۔ یہ دکانیں ایک بہت بڑی حویلی کی دیوار کے ساتھ تھیں اور بالکل سامنے ایک روشن گلی تھی۔ اس طرف بھی اس طرح کی پھولوں کی کچھ دکانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس گلی میں کوئی منظر ہوگا۔ میرے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات واضح نہیں تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ اور پھر ایک موٹر سائیکل پھولوں والی دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ موٹر سائیکل پر پیچھے ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر گئی اور پھول فروش عورت سے باتیں کرتے ہوئے تختے پر رکھے ہوئے گجرے اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مرد موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کی آڑ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب پہنچ گیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو ریوالور کی زد میں لیتے ہوئے غرایا۔
خاموشی سے موٹر سائیکل سے اتر جاؤ ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کی ساتھی عورت نے بھی میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا۔ وہ بری طرح چیخ اٹھی تھی، جلدی کرو، اترو نیچے۔ میں نے ایک بار پھر غراتے ہوئے ریوالور کی نال سے اس کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ کرا اٹھا، مگر اس نے موٹر بائک سے اترنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ ہینڈل پر رکھا اور موٹر سائیکل کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ شخص دوسرے ہاتھ سے مضروب کندھا پکڑے ہوئے دورہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک زوردار لات رسید کر دی۔ وہ کراتا ہوا پھولوں کے تختے پر گرا۔ اس کی ساتھی عورت چیختی ہوئی اس کے اوپر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں میری طرف اٹھاتے ہوئے چیخی، مت مارو اسے، مت مارو، میرے پتی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اس کی پتنی تھی اور اس نے پتی ورتا کی بہترین مثال پیش کی تھی۔ اپنے پتی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا تھا۔ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ پھولوں والی عورتیں بھی چیخ رہی تھیں۔ وہ دو عورتیں تھیں تو چیختی ہوئی ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ میرا تعاقب کرنے والے دونوں حرامی گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے اور پھر ایک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وہ رہا، بھاگو، پکڑو اسے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تقریباً 30 گز کے فاصلے پر تھے۔ وہ آدمی تیغا لہراتا ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ انجن سٹارٹ ہی تھا۔ گیئر میں ڈال کر میں کلچ گرپ کو رکھا اور پیچھے کی طرف فائر جھونک دیا، مگر ان دونوں کے دوڑنے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نے سیدھے ہوتے ہوئے کلچ گرپ چھوڑ دی۔ موٹر بائک ایک زوردار جھٹکے سے اچھلی۔ اسی لمحہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز زور کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی چند گز آگے سڑک پر گری ہے۔ وہ تیغا تھا جو بدماش نے دوڑتے ہوئے میری طرف پھینکا تھا، اور میری قسمت اچھی تھی کہ وہ خطرناک ہتھیار میرے اوپر سے گزر گیا تھا۔ میں موٹر سائیکل کی ایکسیلیٹر گریپ دباتا چلا گیا۔ آگے پر رونق علاقہ تھا، سڑک پر ٹریفک بھی تھا، پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی، لیکن میں نے بائک کی رفتار کم نہیں کی۔ پیدل چلنے والے ویسے ہی بائک کی آواز سن کر بدک رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو آتما رام کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پورے علاقے میں گھیرے میں لے لیں گے۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مندر سے نکلتے وقت میں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ مختلف تھا۔ پنڈت پیرو نے جن لوگوں کے بارے میں مجھے بتائے تھے ان میں آتما رام کا نام بھی شامل تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کسی طرح آتما رام کو یہاں سے اغوا کر کے لے جاؤں گا، لیکن میرے اس منصوبے کی مہورت ہی غلط ثابت ہوئی۔ پہلے رجنی ٹکرائی۔ میں نے آٹو میں بیٹھتے ہی تاڑ لیا تھا کہ وہ شکاری عورت ہے، لیکن اس لیے اسے ساتھ لے لیا تھا کہ مجھ پر کم سے کم شبہ ہو سکے۔ اور پھر رجنی کی وجہ سے ریسٹورنٹ میں گڑبڑ ہوگی۔ اگر وہ گنڈے اسے نہ چھیڑتے تو ہم وہاں سے نکل جاتے، اور میں رجنی سے پیچھا چھڑا کر آتما رام سے ملاقات کے لیے دوبارہ وہاں آتا۔ لیکن پھر یہ خیال بھی تھا کہ رجنی کو انہوں نے محض چھیڑخانی کے لیے نہیں چھیڑا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ والے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور جان گئے تھے کہ میں آتما رام کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا تھا اور رجنی کو اس لیے چھیڑا تھا کہ مجھے جھگڑے میں الجھا کر میرے بارے میں تصدیق کرنا چاہتے تھے، اور اتفاق سے اسی وقت آتما رام بھی پہنچ گیا اور اس طرح بازی پلٹ گئی۔ اگر وہ لوگ ریسٹورنٹ کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہاں سے میری ٹوٹی پھوٹی لاش ہی نکلتی۔ اس لیے میں نے فوری طور پر اپنے آپ کو آتما رام کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں بزدل نہیں ہوں، ان کے ڈر سے کہیں چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا۔ میں موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا بارونوں کے علاقے سے نکل آیا تھا۔ کھلی کھلی اور ویران سی سڑکیں تھیں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف نکل آیا ہوں اور کس طرف جانا چاہیے۔ میں ایک اور سڑک پر نکل آیا۔ اس سڑک پر دونوں طرف بہت حویلی نما پرانی طرز کے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کی دیواریں فصیلوں کی طرح اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ راجستھان کے بڑے بڑے ٹھاکروں کی حویلیاں تھیں جو صرف گرمیوں کا موسم گزارنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ میں اب تک شہر کے اندرونی علاقوں میں پھرتا رہا تھا، اس طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ میں موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ میں نے موٹر سائیکل ایک اور سڑک پر موڑ لی۔ اس وقت میں اپنا ریوالور جیب میں ڈال چکا تھا اور میرے دونوں ہاتھ ہینڈل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ میں نے بائک ایک اور سڑک پر موڑ لی۔ ٹھیک اس لمحہ دائیں طرف سے سڑک سے کوئی گاڑی نمودار ہوئی۔ میں پوری طرح اس گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نہا گیا۔ میں سڑک پر موڑ سے آگے نکل چکا تھا۔
وہ گاڑی بھی اس طرف مڑی تھی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا وہ گاڑی نہایت تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتی ہوئی آگے آ کر ایک اس طرح رک گئی کہ میرا راستہ بلاک ہو گیا۔ گاڑی کے اس طرح آگے نکلنے اور بریکوں کی تیز جھرجھراہٹ کی آواز نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کوئی کار نہیں جیپ تھی۔ میرے اور جیپ کے درمیان تقریباً 15 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے پوری قوت سے بائک کو روکنے کی کوشش کی، مگر بائک بے قابو ہو کر جیپ سے ٹکرا ہی گئی۔ میں اچھل کر سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں جا گرا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا میرے کندھے پر زوردار ٹھوکر لگی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری ٹھوکر نے مجھے دوبارہ جھاڑیوں میں لڑکا دیا۔ جیپ روکتے ہی اس کے ہیڈ لیمپس بجھا دیے گئے تھے، مگر موٹر سائیکل کی بتی جل رہی تھی اور اس کا رخ جھاڑیوں کی طرف ہی تھا۔ اس کی روشنی ہم دونوں پر پڑ رہی تھی۔ مجھے ٹھوکریں مارنے والا آتما رام تھا۔ میں نے آتما رام کو تیسری ٹھوکر مارنے کا موقع نہیں دیا، اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دے دیا۔